تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نات تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نات پڑھتے پڑھتے صلی اللہ تیری نات پڑھتے پڑھتے میری بات بڑھ گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے شریف ہو تو مل کے ہاتھ اٹھا کے کہیں تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نات پڑھتے پڑھتے چمک تیری نات پڑھتے پڑھتے میری بات بڑھ گئی ہے، میری بات بڑھ گئی ہے، میری بات بڑھ گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے تیرے عشق کی بدولت، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، چاہیے تو موڑ نام ہے تم ہاں میرے باپ تیرے شہر میں آؤں، تیرے سارے بھائی کاٹ سکتی ہے اور لے مووی دی لگی باشو شوگر گفٹ آن دیٹ بھائی جان پرائس سوچ منگاؤ یہ نہیں تو لیڈ منگاؤ پھر چاچے نہیں تو لیڈ ہے انہوں لیڈ پہ آئس تھوڑی گاٹ رکھیں ان کو بھی سرکار تھوڑی مٹھی کار لاوار بھائی مکسر دی مٹھی کار احسان موجود ہے، مٹھی کار آواز کسی کو نظر آتا ہے، کسی کو فیل ہوتا ہے، کسی کو فیل نہیں ہوتا، یہ بس مذہب نیچے آتے ہیں چل کے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، صلی اللہ تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں،
माशाल्लाह। भाई कवर दे। मदर भाई आ जाओ। ए और दे। सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा सही है कल आए में चलते हैं भाईजान लदार नौजवान सही पापा तू पर सुमान में दे दियो कर रहे हो मोड़ आप दे तरह तो ठीक है कारता लगा हमें ये कर दिक्कत तो कला कला के साड़ी देख के जब है बस والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لگتا ہے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سوال کرتا ہوں تاکہ جواب آ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ سے صبح الحمدللہ سے شام کرتے ہیں، بسم اللہ سے صبح الحمدللہ سے شام کرتے ہیں، خدا کا نام لے کر اپنی محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی بھی انتہا نہیں۔ عزیزان محترم، تھوڑا سا توجہ کریں اور محفل کو سنوارنے کا انداز بنائیں، پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ انتظامیہ کی طرف نہ دیکھیں، یہ تو ابھی سیٹنگ کر رہے ہیں، آپ حضرات توجہ کریں اور یہ دیکھیں کہ الفاظ کیا ہیں، پڑھا کیا جا رہا ہے اور کس کی شان بیان ہو رہی ہے، کس کی نعت بیان ہو رہی ہے۔ اگر آپ کی توجہ ان الفاظ کی طرف ہوگی انشاءاللہ العزیز پھر مزہ آئے گا، اور اگر کسی لفظ کو، کسی کلام کو آپ حضرات نے سمجھ لیا تو پھر سمجھ کر کے کیا کہنا ہے بلا؟ سب نہیں بولے، سب کہیں گے سبحان اللہ، تو
تھوڑا سا بلند آواز میں سبحان اللہ. یہ بچوں کی آواز تھوڑی سی کم آئے, پیچھے سے مرد حضرات بھی کچھ بول لیں, بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی بھی انتہا نہیں. مولا تو آیا بھی ہے, نہا بھی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, تصور سے دور بھی ہے, سانسوں سے قریب بھی ہے. یہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں گے نا انشاءاللہ مزہ آئے گا. سب آگے آگے آ جائیں. اقبال صاحب آگے آ جائیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا آگے یہاں پر مزہ نہیں آئے گا. مہربانی فرما کر اسٹیج پر آ جائیں. اگر اسٹیج پر نہیں آتے تو یہاں قریب آ کر بیٹھ, مہربانی ہوگی. توجہ. اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی بھی انتہا نہیں. مولا تو آیا بھی ہے, نہا بھی ہے, اول بھی ہے, آخر بھی ہے, ظاہر بھی ہے, باطن بھی ہے, تصور سے دور بھی ہے, سانسوں سے قریب بھی ہے, سراپا جلال بھی ہے, پیکر جمال بھی ہے, فکر کی ابتدا بھی ہے, فہم کی انتہا بھی ہے. مولا مولا آفتاب کی چمک میں تو, مہتاب کی دمک میں بھی تو, ستاروں کی جگمگاہٹ میں بھی تو, ہیروں کی ڈھلک میں بھی تو, سبزے کی مہک میں بھی تو, کلیوں کی مہک میں بھی تو. مولا تو ہر جگہ ہے لیکن ہر آنکھ کو محیط بھی نہیں. مولا تو ہر جگہ ہے لیکن ہر آنکھ کو محیط بھی نہیں. مسکرا کر کہہ دیں سبحان اللہ. مولا تو ہر جگہ ہے لیکن ہر آنکھ کو محیط بھی نہیں. سب سے بڑھ کر مجھے جس سے محبت وہ تو ہے, میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے. میرا خالق, میرا مالک, میرا معبود تو ہے. میرا امام, میرا دین, میری شریعت تو ہے. میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر, میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر, جب رگے جان سے نزدیک ودیعت تو ہے. میں کیوں دوسروں کے در پر جا کر کے اپنے دامن کو پھیلاؤں, کیوں کسی کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں جا کر, کیوں جا کر کے قبروں کو سجدہ کروں, کیوں کسی کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو جھکا دوں. جھکنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے. کون ہے وہ اللہ, میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر, جب رگے جہاں سے بھی نزدیک ودیعت تو ہے. میرا مطلوب, میرا مقصود, میرا محبوب تو ہے. میرا امام, میرا دین, میری شریعت تو ہے. میری چاہت, میری راحت, میری قوت تو ہے. میرا آقا, میرا مولا, میرا داتا ہے تو. سب جہانوں کی زمانوں کی مشیت تو ہے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر, ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر. بت لاکھوں جس نے توڑ دیے, دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون, طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو, دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دی, کچھ موڑ دیے. دستور دیا, منشور دیا, کچھ راہیں دی, کچھ موڑ دیے. عزیزان محترم, اب اس محفل کے سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرواتے ہیں. اپنے ایک ننھے منھے طالب علم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور آ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں. ہمارے جامعہ کے طالب علم ہیں محمد عمیر صاحب, وہ آئیں گے اور قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, खुश हो गए। जो आप पीछे बैठे हुए हैं ये भी थोड़ा सा साथ दें। जहां में इनकलाब आया है कुरान की तिलावत से, मुनव्वर है जहां कुरान के नूर और सदाकत से। जहां में इनकलाब आया है कुरान की तिलावत से, मुनव्वर है जहां कुरान के नूर और सदाकत से। यही कुरान महबूब खुदा के दिल पे उतरा था, यही कुरान महबूब खुदा के दिल पे उतरा था, हिदायत बन के आया था, जमाने भर पे चमका था। यही कुरान महबूब खुदा के दिल पे उतरा था, हिदायत बन के आया था, जमाने भर पे चमका था। हुआ उस्मान ज़ुन्नुरैन का दिल पुरज़िया इससे, हुआ उस्मान ज़ुन्नुरैन का दिल पुरज़िया इससे। अली इब्ने अबी तालिब बने शेर खुदा इससे, अली इब्ने अबी तालिब बने शेर खुदा इससे। ये थे हमारे जामिया के तालिब इल्म जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। अब आप हज़रात के सामने तशरीफ लाते हैं हमारे जामिया के तालिब इल्म मोहम्मद दानिश, नाते कलाम पेश करेंगे। मोहम्मद दानिश। दुरूद शरीफ। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। आका तेरी आला औलाद तजंदवारा करके जिक्र उना दम सारे दा दिल ठारा। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। लोरी देंदी ज़हरा पढ़दी बिस्मिल्लाह, बचड़े ने ज़िद पढ़या इल्लल्लाह। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। कदी लब चूसे कदी गल तुम से लेंदा है, उंगली पकड़ कंधे अते चेंदा है। और अलम नशरा दे सीने उत्ते हिलंदा है, सदियों कदरों नाल हसनैन टुरंदा है। अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ये थे मोहम्मद दानिश जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर नातिया कलाम पढ़ रहे थे, अल्लाह पाक की हमद बयान कर रहे थे। अब तशरीफ लाते हैं मोहम्मद उमैर नातिया कलाम। एक बार मोहब्बत से दुआ खुदा बंदे करीमे काश ये मौका अता कर दे। खुदा बंदे करीमे काश ये मौका अता कर दे। हम अपनी जान उस जाने दो आलम पे फिदा
اگر در پر بلا کر دے میں جاؤں سر کے پن وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے قیامت میں گناہگاروں کے صف میں دیکھ کر مجھ کو قیامت میں گناہگاروں کے صف میں دیکھ کر مجھ کو مزہ آ جائے آپ آ کر مجھے ان سے جدا کر دے ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے تمنا ایسی ہے مجھ پر بس اتنی ہے سر محشر تمنا ایسی ہے مجھ پر بس اتنی ہے سر محشر کہ جب ہو جام کو سر پہ تو ہونٹوں سے لگا کر دے کہ جب ہو جام کو سر پہ تو ہونٹوں سے لگا کر دے کسی کو کیا خبر ان کی اسیری میں مزہ کیا ہے کسی کو کیا خبر ان کی اسیری میں مزہ کیا ہے تڑپ کر جان دے دیں گے اگر ہم کو رہا کر دے ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے خداوند کریم کاش یہ موقع عطا کر دے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں غیر و محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی وہ علم و حکمت میں غیر و محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو بسایا گیا مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم مجھے حشر کا غم کس لیے ہو اے قاسم میرے آقا ہے وہ میرے مولا ہے وہ جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا جن کے دامن میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب حضرت مولانا علامہ واصف الکریم نعمانی صاحب بیان کے لیے حضرت مولانا محمد واصف الکریم نعمانی صاحب نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی واجب الاحترام لائی کے ساتھ تعظیم و تکریم کھوکھراں والے بستی دے نال تعلق رکھن والے غیور سنی مسلمانوں اللہ رب العزت لم یزل لا یزال دے مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العزت اس عاجز نو حق سچ عرض کرن دی توفیق عنایت فرماویں. سمجھن اور سنن تو بعد اللہ پاک اصل سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرماویں. الحمدللہ اللہ جل شانہ دا ساڑے ہوتے بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ساڑا تعلق اہل سنت والجماعت دے نال جوڑ دیتا ہے. یقین جانو کہ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے میرا اور تواڑا تعلق اہل سنت والجماعت دے نال جوڑ دیتا ہے. اہل سنت والجماعت او لوگ ہیں جڑے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھی محبت کر دیں, پیغمبر دے یارہ نال بھی محبت کر دیں, پیغمبر دے صحابہ دے نال بھی محبت کر دیں, پیغمبر دے اہل بیت دے نال بھی محبت کر دیں, پیغمبر دی ازواج دے نال بھی محبت کر دیں, پیغمبر دے بیٹیاں دے نال بھی محبت کر دیں, پیغمبر دی ایک نہیں چاریں بیٹیاں دے نال محبت کر دیں, پیغمبر دے طور دے نال محبت کر دیں, پیغمبر دے طریقے نال محبت کر دیں. بلکہ میں اس طرح کیوں نہ آکھاں کہ اہل سنت والجماعت او عظیم الشان لوگ ہیں جڑے پیغمبر دے پیراں دے نال لگن والی جتی ہے اس جتی دے نال لگن والی خاک اہل سنت والجماعت اس خاک نو اپنی اکھاں دا سرما بناون واسطے تیار ہے. اس اہل سنت والجماعت اور پھر یاد رکھ ذہن دے اندر رکھ کہ میری اور تواڈی اہل سنت والجماعت دی ایک اک صحابہ ہیں اور دوسری اک پیغمبر دے اہل بیت ہیں. پہ میرے والد محترم دامت برکاتہم العالیہ اس دی مثال ایک بڑے عجیب انداز دے اندر ارشاد فرمائیں ہیں. قادن جی ہر گڈی نو ویکھو کہ اس دیاں دو لائٹاں ہوندیاں, اگر ایک لائٹ والی گڈی روڈ دے اوتے چلے پولیس والے انہوں پکڑ لیندے چلان کر دیندے. اسی طرح صحیح معنی دے اندر مسلمان او آدمی ہے کہ جس دی دونوں اکھر ٹھیک ہوئے, ایک اکھ صحابہ والی ہوئے دوسری اکھ اہل بیت والی ہوئے. اور اگر اس طرح ہوئے کہ صحابہ نو مننے اہل بیت نو نہ مننے انہوں دنیا رافضی آدھی ہے, اور جیڑا صحابہ دا انکار کرے اور اہل بیت نو مننے. بلکہ اس طرح نہیں, جیڑا آدمی صحابہ نو مننے اہل بیت دا انکار کرے اس نو دنیا خارجی کہندی ہے. اور لیکن ادھے نال یاد رکھ جڑا صحابہ نو بھی مننے اہل بیت نو بھی مننے انہوں دنیا سنی اور دیوبندی آتی ہے. اور میں اللہ پاک دا شکر ادا کرتا کہ ساڑا تعلق اہل سنت والجماعت علماء دیوبند دے نال ہے. دارالعلوم دیوبند دے محتمم مولانا محمد قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوہی اے کون لوگ ہیں؟ اے او لوگ ہیں جڑے شاہ عبدالغنی دے شاگرد ہیں. اور شاہ عبدالغنی کون ہیں؟ جڑے دو واسطیاں دے نال آل رسول شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ دے شاگرد ہیں. معلوم ہویا کہ میرا تعلق میری نسبت الحمدللہ صحیح معنی دے اندر آل رسول دے نال ہے. اور میرا تعلق دارالعلوم دیوبند دے نال ہے. کیڑا دارالعلوم دیوبند؟ جس دی بنیاد رکھن والا مولانا قاسم نانوتوی, جس دا محتمم مولانا حافظ محمد احمد, جس دا محتمم قاری محمد طیب قاسمی. ایک تینے آدمی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دی اولاد دے وچوں ہیں. اسے دارالعلوم دیوبند دے وچوں پڑھن والا آدمی علامہ عبدالشکور لکھنوی حضرت فاروق اعظم دی اولاد دے وچوں ہیں. اسے دارالعلوم دیوبند مفتی عزیز الرحمن عثمانی, علامہ شبیر احمد عثمانی, مفتی محمد شفیع عثمانی, مفتی محمد رفیع عثمانی. اے او حضرات ہیں پہ کہ جڑا دارالعلوم دیوبند دے وچوں پڑھن اور اے حضرت عثمان غنی دی اولاد دے وچوں ہیں. اور پھر اسے دارالعلوم دیوبند دی
پہلی بنیاد اور پیٹ رکھن والا آدمی سید منع شاہ آل رسول دا فرد ہے. پھر اسے دا پہلا ناظم تعلیمات مولانا مرتضی حسن چاندپوری او بھی سید پیا سید حسین احمد مدنی روزہ رسول دے سامنے 17 سال بیٹھ کے مفت دے وچ پڑھاون والا آدمی او بھی سید ہے. سید عطا اللہ شاہ بخاری او بھی سید ہے. میں عرض کرنا چاہنا کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے نال تعلق رکھن والے او لوگ ہیں کہ ایک اک صحابہ ہیں دوسرے اک اہل بیت ہیں. بات سمجھ آئی؟ ایک اک صحابہ ہیں دوسرے اک اہل بیت ہیں. صحابہ دے نال بھی محبت رکھ اہل بیت دے نال بھی محبت رکھ. اور پھر الحمدللہ جی میں عرض کیتا کہ صحابہ نے بھی من دے اور پھر امام الصحابہ نے بھی من دے. امام الصحابہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ابو بکر صدیق؟ جس نے پہلی مرتبہ جڑا پہلا آدمی ہے جس نے پیغمبر دے اتے سب تو پہلے کلمہ پڑھے ہے انہوں دنیا ابو بکر صدیق آکھ دی ہے. جس نے کعبۃ اللہ دے اندر کھڑے ہو کے سب تو پہلے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دا اعلان کیتا ہے انہوں دنیا ابو بکر صدیق آکھ دی ہے. جس نے کعبۃ اللہ دے اندر اس کلمے دے پیچھے مار کھا دی پسلے توڑوائیاں بے ہوش ہو گئے انہوں دنیا ابو بکر صدیق آکھ دی ہے. جس نے 7 غلاموں نے آزاد کروایا انہوں دنیا ابو بکر صدیق آکھ دی ہے. پھر اگے چل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیفاں پہنچائیاں پریشانیاں آئیاں آپ علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا کہ میرے پیغمبر میرے محبوب مکہ چھوڑ دے مدینہ چل. حضور علیہ السلام نے اللہ کو سوال کیتا یا اللہ میرا ساتھی کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق ہے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیغمبر غار دے اندر پہنچے. ابو بکر صدیق خود بیٹھ جاندن پیغمبر نو جولی دے اندر لٹا لیندن. سپاں دے بھی ڈنگ برداشت کردن بچھواں دے بھی ڈنگ برداشت کردن لیکن حضور نو نہیں اٹھائیں دے انو آدن ابو بکر صدیق. آج تینوں اور میں نو تکلیف پہنچے نماز چھٹ جاندی ہے لیکن ابو بکر صدیق دی محبت دے اندازہ تا کر کہ ایک طرف سات ڈانگ میں رندہ پیا دوسری طرف پیغمبر ستا پیا. پیغمبر نے نہیں اٹھایا کہ حضور دے نیند خراب نہ ہو جائے. اور کون ابو بکر صدیق؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی فاطمہ الزہرا جوان ہوندی ہے. ابو بکر صدیق جناب علی اور مرتضیٰ کو لوائیں نادن ابو علی میرا دل کرندہ کہ حضرت فاطمہ دا رشتہ تیرے نال نہ کروا چھوڑے. معلوم آیا کہ ابو بکر اور علی دا رشتہ کرواون والا حضرت علی اور حضرت فاطمہ دا رشتہ کراون والے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح پھر پیغمبر نے نکاح کیتا حضرت علی اور مرتضیٰ اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا دا اس وقت گواہ جن بنایا او بھی ابو بکر و عمر ان پہ. پھر اگے چل پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں دنیا دے اتے تمام لوگوں دے احسانات دے بدلے چکا دیتن ختم کر دیتن. کسے بندے دا میرے اتے کوئی احسان نہیں اگر کسے آدمی دا احسان میرے اتے کھلوتا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خیر میں عرض کرتا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج اساں تو تسا بڑے سیانے ہیں رشتہ بڑے شریف خاندانہ دے اندر تلاش کر دے ہیں لیکن آنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 53 سال دی عمر دے اندر پیغمبر نو اپنی نوجوان بیٹی دیتی ہے جن عائشہ صدیقہ دن پیون ابو بکر صدیقہ دن. پھر اگے چل پیغمبر اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اے عظیم المرتبت صحابی پیغمبر دا سورا پیغمبر دا سسر. پھر وقت آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی وفات دا وقت آیا وفات دا ٹائم آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا حضور نے فرمایا کہ ابو بکر نو صدو ابو بکر نو آکھو کہ میرے مسلح تے کھڑا ہوئے اور مسلح تے کھڑا ہو کے نماز پڑھاوے. آکھن والا کون ہے؟ پیغمبر آکھن والا ہے. کون آکھن والا جی؟ میں مسلح تے نہیں کھڑا کردا پیا کسے سنی نے نہیں کھڑا کیتا. کس نے مسلح تے کھڑا کیتا ہے؟ ہن کوئی آدمی آ کے جی سانو چنگا نہیں لگدا میرا میاں تیرے قصور نہیں تینوں نبی چنگا نہیں لگدا کیونکہ مسلح تے میں نہیں کھڑا کیتا. کس نے کھڑا کیتا ہے؟
اللہ دے پاک پیغمبر نے کھڑا کیتا اور جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلو کسے آدمی نے سوال کیتا کہ سونے ہو تسا بھی موجود آوے توڑے چچا عباس بھی موجود ہیں لیکن خلیفہ تسا ابو بکر نے بنایا ہے اور دی کیا وجہ ہے؟ علی المرتضی نے انہیں آکے سے ساڑھے کو کہیں پوچھے نہ میں دل راضی کوئی نہ آمی میرے تو جبر ہویا ہے میرے تکلیف دیتی گئی ہے پریشانی ہوئی ہے نہیں انہاں کہ بھائی اصل گل ہے کہ میں بھی موجود ہوں میرے چاچا عباس ہی موجود ہے میرا پتریر عبداللہ ابن عباس ہی موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر نو آکھو کہ مصلی سے کھڑا ہو کے نماز پڑھاوے جس وقت دین دا امام پیغمبر نے ابو بکر نو بنا دیتا ہے میں علی نے پہ حضرت ابو بکر نو اپنی دنیا دا امام بھی بنا دیا امام بناون والے کون؟ ابو بکر صدیق اس کے اندر کسی دا کوئی قصور نہیں جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آیا وقت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھابی بیوہ ہو گئی حضرت علی المرتضی نے نظر ماری کہ کس دن آلے دا نکاح ہوئے حضرت علی المرتضی نے اپنی بھابی حضرت اسمہ دا نکاح حضرت ابو بکر صدیق نے پھر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت نو سلام کیوں نہ پیش کرا جس وقت حضرت فاطمہ دی وفات تو یہ خدمت کرن والی ابو بکر صدیق دی بیوی اسمہ بنت امیس ہے حضرت فاطمہ دی جنازے دی چار پائی تیار کرن والی حضرت اسمہ بنت امیس ہے میں پھر کیوں نہ آکھا کہ ابو بکر تیری عظمت نو سلام تیری شان نو سلام تیری شوکت نو سلام اس وجہ تو میرا بھائی یاد رکھ کہ کسے صحابی دا اہل بیت دا آل رسول دا بغض نہ رکھیں اگر تو بغض رکھیا یاد رکھ 5 نمازہ تو محروم ہو اس سے اگر تو بغض رکھیا قرآن تو محروم ہو جاسے اگر تو بغض رکھیا پیغمبر والی اذان تو محروم ہو جاسے اس وجہ تو عرض کردہ کہ انہاں دے نال محبت رکھ کیوں انہاں نے پیغمبر دے نال محبت کی تھی انہاں نے پیغمبر دے نال محبت کی تھی اس وجہ تو سانو انہاں دے لوگاں دے نال محبت رکھنی چاہیے آج بندے بیٹھے ہوں گے نہ تھے بہ کے پرے پنچاتا ہے چتا بنیا تے بہ کے یار گل ہے کہ ابو بکر تیویں ہے تے فلاں آئی ایتے ہاتھ جوڑ ہرگز یاد رکھ جس نو پیغمبر نے مصلی تے کھڑا کیتا آئی توڑی مسجد دے وچ توڑی مرضی تو بغیر مولوی نہیں آ سکتا جی پیغمبر نے مصلی تے ابو بکری میں کیویں آ اس وجہ تو عقیدہ رکھ ایمان رکھ کہ ابو بکر صدیق ہو یا کوئی بھی صحابی ہو سانو سارے دے نال محبت سانو سارے دے نال پیار ہے کسے نو اہل سنت والجماعت آدن کسے نو سنی آدن کسے نو دیوبندی آدن اللہ جل شانہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یہ تھے مناظر اسلام حضرت مولانا عبدالکریم نعمانی صاحب کے صاحبزادے جو بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر بیان فرما رہے تھے اب ان کے بعد انشاءاللہ العزیز سلسلہ آگے چلاتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی تعریف بھی ہو رہی تھی اور اصحاب رسول کی تعریف بھی ہو رہی تھی پیارے آقا علیہ السلام بہت ہی اونچی شان والے عظمت والے پیغمبر ہیں وہ پیغمبر جن کو اللہ تبارک و تعالی نے فرش سے عرش پر بلایا ہے نہ کوئی تخت ہے ان کا نہ کوئی تاج ہے ان کا مگر سب اہل ایمان کے دلوں پر راج ہے ان کا تو پڑھ کے دیکھ لے قرآن کی آیت تو پڑھ کے دیکھ لے قرآن میں کوسین کی آیت کہ اس میں کتنا روشن نقطہ معراج ہے ان کا یہ رفعت کامل کیا کہنا یہ رحمت یزدہ کیا کہنا یہ رفعت کامل کیا کہنا یہ رحمت یزدہ کیا کہنا ایک فرش کا رہنے والا ہے اور عرش کا مہمان کیا کہنا معراج کی شب کا یہ عالم انسان سر عرش اعظم افلاک پہ شور ہے صلی علی جنت میں چراغا کیا کہنا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ
افلاک پہ شور ہے صلی علی، جنت میں چراغاں کیا کہنا۔ جب آقا دنیا میں آئے تو اس وقت کیا عالم تھا، اور جب معراج پر گئے، عرش پر گئے تو اس وقت کا کیا عالم ہے۔ توجہ کیجئے، جب آقا دنیا میں آئے، جب آقا دنیا میں آئے محمد بن عبداللہ تھے، معراج پر گئے تو محمد الرسول اللہ تھے۔ جب دنیا میں آئے تو وجہ تخلیق دو جہاں تھے، جب معراج پر گئے مرجع دو جہاں تھے۔ جب دنیا میں آئے تو رحمت یسع تھے، جب معراج پر گئے خدا کے خصوصی مہمان تھے۔ جب دنیا میں آئے تو صادق الامین تھے، جب معراج پر گئے امام النبیین تھے۔ جب دنیا میں آئے تو بحر و بر شاد تھے، جب معراج پر گئے ارض و سماء آباد تھے۔ جب دنیا میں آئے تو حوروں نے سلامی دی، جب دنیا میں آئے حوروں نے سلامی دی۔ جب معراج پر گئے فرشتوں نے غلامی کی۔ جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے، جب معراج پر گئے تو در یتیم تھے۔ جب دنیا میں آئے تو راحت انسدا تھے، جب معراج پر گئے تو رحمت دو جہاں تھے۔ جب دنیا میں آئے تو صاحب الہلاک تھے، جب معراج پر گئے تو صاحب معراج تھے۔ جب دنیا میں آئے تو اس کے حبیب تھے، جب معراج پر گئے تو اس کے قریب تھے۔ جب دنیا میں آئے تو کونین کے نبی تھے، جب معراج پر گئے تو قاب قوسین تھے۔ جب دنیا میں آئے تو رحمت للعالمین تھے، جب معراج پر گئے تو خاتم النبیین تھے۔ جب دنیا میں آئے تو رحمت للعالمین تھے، جب معراج پر گئے تو خاتمہ نبیین تھے۔ پھر کہنے دیجئے نا آقا آپ کی بلندی، آپ کی معراج میری بلندی، میری معراج آپ کی معراج لوہ قلم تک پہنچنا، میری معراج آپ کے قدم تک پہنچنا۔ آپ کی معراج حق کا نظارہ دیکھا، میری معراج کے روزے کا منارہ دیکھا۔ آپ کی معراج کے حق کے جلوے دیکھے، میری معراج کے تیرے تلوے دیکھے۔ آقا آپ کی معراج کے عرش کا زینہ دیکھا، میری معراج کے تیرا مدینہ دیکھا۔ آقا آپ کی معراج کے نبیوں کی امامت کی، میری معراج کے طیبہ کی زیارت کی۔ آقا آپ کی معراج کے رب سے کلام کیا اور میری معراج نے میرا نام لیا۔ اب تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان محمد سلیم صاحب، نعتیہ کلام پیش کریں گے محترم جناب محمد سلیم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت مختصر ہے، اس میں تو پہلے حضرت مولانا واصف الکریم نعمانی صاحب شان صدیق بیان کرنے کو ہوتے ہیں۔ بغیر توحید تو انشاءاللہ میں شان صدیق دی 3-4 شعر پیش کرے سا سارے پہ محبت نال بلند آواز میں سبحان اللہ۔ اجرات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے۔ اجرات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے۔ اجرات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے۔ اجرات مشکل صدیق نو سائیں گروا جگایا، صدیق نو سائیں گروا جگایا، کے سفر دا ساتھی بنایا۔ بارے نبوت صدیق چایا، بارے نبوت صدیق چایا۔ دنویل بھاوے آفی چڑھائیے، اجرات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے۔ اجرات مشکل ہجرت دی آئیے، صدیق چلیے سانگا خدائیے۔ اجرات مشکل پہلی جو منزل آئی غار والی، پہلی جو منزل آئی غار والی، بستر رجولی خمخار والی۔ پہلی جو منزل آئی غار والی، پہلی جو منزل آئی غار والی، بستر رجولی خمخار والی۔ پوری جو سکھ ہوئی دیدار والی، پوری جو سکھ ہوئی دیدار والی۔ رخ دل ربا تو نہ
چاہیے اجرات مشکل ہجرت آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے اجرات مشکل دن رات کٹیاں محبوب نالے دن رات کٹیاں محبوب نالے دن رات کٹیاں محبوب نالے خدمت گزاری وچ ہوئی کمالے گلگار والی بن گئی مثالے گلگار والی صدیق عمر جے دشمن ہو دے تنا رکھدانا بچیاں دے دشمن دینا کوئی نہیں رکھدا رکھے ہر کوئی نہ سجنا دے بھلا دیکھ تسعید اولاد اپنی نوں نہ دشمن دے نہیں ٹھا دے بس نام مٹھے ابو بکر عمر عثمان علی نوں باندے پڑیا او تو روز حشر شرمندہ ہوسی جڑا نام صدیق تو سڑیا کم تر بہت دار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑیا کم تر بہت دار جنت دے جنہ لڑ صدیق دا پڑیا دن رات گدیاں محبوب نالے دن رات گدیاں محبوب نالے خدمت گزاری وچ ہوئی کمالے گلگار والی بن گئی مثالے گلگار والی بن گئی مثالے صدیق جئی پوری نبھائیے اجرات مشکل ہجرت آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے اجرات مشکل ایک روز سارے راز کھل سن ایک روز سارے راز کھل سن صدیق تیرے دشمن ایک روز سارے راز کھل سن ایک روز سارے راز کھل سن صدیق تیرے دشمن جرل سن کندے تے تیرے اعمال کھل سن کندے تے تیرے اعمال کھل سن ہو سی جو تیری عزت سوائی مشکل ہجرت آئیے آخر توجہ کرنا انشان والے محبوب تیرے انشان والے محبوب تیرے انشان والے سب یار تیرے انشان والے سب یار تیرے سینال چلے گھن پیار تیرے منظور ہوئے منظور انشان والے سب یار تیرے انشان والے سب یار تیرے سینال چلے گھن پیار تیرے منظور ہوئے دربار تیرے منظور ہوئے دربار تیرے کم درد کی تھی مدحت سرائیے اجرات مشکل ہجرت آئیے صدیق چلیے سانگا خدائیے اجرات مشکل ماشاءاللہ یہ تھے
بھائی محمد سلیم صاحب جو بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے تھے، ان کی مدح ہو رہی تھی، اور آپ حضرات جو بھی یہاں پر پڑھنے کے لیے آئے تو اس کا کوئی بھی اگر جملہ آپ کو سمجھ آتا ہے تو آپ سمجھ کر کے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، آواز سے کہیں گے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہیں گے سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی پیچھے؟ یہ جو پیچھے پیچھے حضرات بیٹھے ہیں قریب آ جائیں تھوڑا سا، حرکت میں برکت ہے، تھوڑا تھوڑا حرکت ضرور کریں، ہر ساتھی حرکت کریں۔ بھائی آگے آ جاؤ تھوڑا سا، جگہ خراب تو نہیں ہے پیچھے تھوڑی، آگے آ جائیں بھائی پیچھے تاکہ آنے والوں کو کوئی تنگی نہ ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان ہو رہی تھی۔ صاحب رسول ہیں فی الغار والمزار، صدیق صدق و عشق کی دنیا کے تاجدار، صدیق ہی رسم محبت ہے استوا، صدیق روح و جان وفا خلوص ہیں، صدیق ہی سے مطلع احسار تابدار، صدیق کا وجود نبوت کا ہے ثبوت، اور خود رسول پاک ہیں توحید کا مدار، صدیق کو نکال دیں اگر درمیان سے توحید کو ملے نہ رسالت کو پھر قرار، صدیق صدر بزم رسول کریم ہے اور ہر گھڑی ہے صدر نبوت سے ہم کنار، صدیق کو نکال دیں اگر درمیان سے توحید کو ملے نہ رسالت کو پھر قرار، صدیق صدر بزم رسول کریم ہیں اور ہر گھڑی ہے صدر نبوت سے ہم کنار، صدیق ہر گھڑی صدیق اس گھڑی بھی نبوت کے ساتھ تھے، اللہ کے سوا نہ تھا جب کوئی غمگسار، صدیق اس وقت بھی نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے سوا نہ تھا جب کوئی غمگسار۔ عزیزان محترم، اس محفل کا سلسلہ آگے چلاتے ہوئے اب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہمارے اس علاقہ کے مشہور قاری محمد طیب صاحب، ان سے التماس کروں گا کہ وہ اپنے خوبصورت انداز کے اندر، خوبصورت آواز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ میری مراد محمد طیب صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ أعوذ بالله
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله अली है चाहते हैं मजीद कॉल के